بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر آنے والی قسط آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کچھ دنوں سے میں لاہور سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے میں کوئی بھی قسط اپلوڈ نہیں کر سکا، اس لیے معذرت۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف۔ قسط نمبر 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا یعنی خانوادہ رسول اور خاص طور پر حضرت عبدالمطلب کے بچپن اور پھر قریش مکہ کے سردار بننے کا ذکر کیا گیا۔ اس قسط میں ان کی زندگی میں پیش آنے والے دو اہم تاریخی واقعات حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت عبدالمطلب کے واقعات میں ایک واقعہ عام الفعل ہے جب یمن کا حکمران ابرہہ بن اشرم ایک لشکر جزار کے ساتھ خانہ کعبہ ڈھانے کی نیت سے مکہ پر چڑھ دوڑا، مگر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سابقہ اقساط میں بیان ہو چکا ہے۔ دوسرا اہم واقعہ چاہ زمزم کی از سرنو کھدائی تھی۔ دراصل مدتوں پہلے جب مکہ پر قبیلہ بنو جرہم قابض تھا تو چاہ زمزم پر ملکیتی جھگڑے کی وجہ سے اسے مٹی میں پاٹ دیا گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کنویں کا بظاہر نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت ابو طالب سے سن کر بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز جب حضرت عبدالمطلب اپنے حجرے میں سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی اصل جگہ بتائی گئی جو کہ حرم کعبہ کے اندر عین اس جگہ تھی جہاں اصافہ و نائلہ کے بت نصب تھے۔ جب حضرت مطلب نے قریش مکہ اور دوسرے قبائل مکہ کے آگے اس قصے کا ذکر کیا تو ان کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا اور نہ ہی کھدائی کے اس کام میں ان کی کسی نے مدد کی۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب کی صرف ایک ہی بیٹے حارث تھے جن کے ساتھ مل کر اس جگہ کو کھودنا شروع کیا جہاں خواب کے ذریعے رہنمائی ہوئی تھی۔ 4 دن کے بعد پانی ظاہر ہو گیا اور زمزم کا کنواں مل گیا جس میں سے مسلسل پانی ملنے لگا جو آج تک جاری ہے۔ چونکہ یہ کنواں بنیادی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا تھا، اس لیے قریش کے باقی قبائل نے اس کی ملکیت میں حصہ دار بننا چاہا۔ حضرت عبدالمطلب کا خیال تھا کہ زمزم اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی باعلم اور دانش مند شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ قبائل کے مختلف نمائندے جن میں حضرت عبدالمطلب شامل تھے شام کو روانہ ہوئے تاکہ وہاں کی ایک مشہور کاہنہ روحانی علوم کی ماہر عورت سے مشورہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب لوگ کاہنوں کی بات کو اہمیت دیتے تھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ بھی مکہ سے کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ سوائے حضرت عبدالمطلب کے تمام لوگوں کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور شدت پیاس سے سب مرنے والے ہو گئے۔ باقی قبائل نے ان کو پانی دینے سے انکار کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دیں۔ اگلے دن حضرت عبدالمطلب نے فیصلہ کیا کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور سفر جاری رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے اونٹ پر بیٹھنے لگے تو اونٹ کا پاؤں زمین میں ایک جگہ زور سے پڑا اور کچھ زیر زمین پانی نظر آیا۔ وہاں ایک چشمہ برآمد ہو گیا جس سے انہوں نے اور دوسرے تمام قبائل نے استفادہ کیا۔ یہ کرشمہ قدرت دیکھ کر سب تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ضرور کوئی غیبی طاقت جو حضرت عبدالمطلب کے ساتھ ہے
اس وقت دوسرے تمام قبائلی نمائندوں نے فیصلہ کیا کہ زمزم کے جھگڑے کا فیصلہ اللہ نے اسی جگہ حضرت عبد المطلب کے حق میں یہ پانی جاری کر کے کیا ہے، اس لیے واپس مکہ جایا جائے۔ یہی موقع تھا۔ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کی اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب 545 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا۔ آپ دین حنیف، دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ان کی بت پرستی اور کسی اخلاقی برائی جو ان دنوں عرب میں عام تھی کہ کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے اور سب کے سب نوجوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اس وقت کی تفصیل بھی پچھلی اقساط میں گزر چکی ہے، لہذا اس سے آگے کے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ جب قربانی سے بچ نکلے تو حضرت عبد المطلب نے ان کی شادی کا سوچا۔ حضرت عبداللہ اپنے والد اور دادا کی طرح نہایت ہی حسین و جمیل اور وجیع انسان تھے۔ مکہ کی کئی شریف زادیاں ان سے شادی کی خواہش مند تھیں، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ بننے کی سعادت حضرت آمنہ بنت وہب کی قسمت میں لکھی تھی۔ ان شریف زادیوں کی اس خواہش کے پیچھے صرف حضرت عبداللہ کی ظاہری شخصیت ہی وجہ نہ تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ وہ نور و نبوت تھا جو ان کی پیشانی میں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ان عورتوں میں ایک عورت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چچا کی بیٹی اور مشہور ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال تھیں۔ ان کے بھائی ورقہ بن نوفل انجیل اور سابقہ صحائف آسمانی کے علوم کے ماہر تھے اور ان کی وجہ سے ام قتال جانتی تھی کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے والا نور نور نبوت ہے، اور اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ وہ نور ان کے بطن سے جنم لے۔ دوسری عورت ایک کہنہ فاطمہ بنت مرالخسیمیہ تھیں، جنہوں نے اپنی روحانی استعداد سے جان لیا تھا کہ حضرت عبداللہ کے پیشانی میں جو نور دمکتا ہے وہ نور نبوت ہے، اس لیے یہ بھی حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش مند تھیں۔ تاہم حضرت عبداللہ کی نظر انتخاب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر انتخاب حضرت آمنہ پر جا کر رکی، جو قبیلہ زہرہ کی سردار وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب کی بیٹی تھی اور قریش کے تمام خاندانوں میں اپنی پاکیزگی اور نیک فطرت کے لحاظ سے ممتاز تھیں۔ اس وقت وہ اپنے چچا وہیب بن عبد المناف بن زہرہ کے پاس مقیم تھیں۔ حضرت عبد المطلب وہیب کے پاس گئے اور حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کا رشتہ مانگا، جسے قبول کر لیا گیا، اور یوں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس موقع پر خود حضرت عبداللہ نے ایک کاہن کے کہنے پر وہیب بن عبد مناف کی بیٹی حالہ سے شادی کر لی، جن سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری شیر پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ ماں کے رشتے سے خالہ زاد بھائی بھی تھے، کیونکہ جناب حالہ اور حضرت آمنہ آپس میں چچا زاد بہنیں بھی تھیں۔ دوسری طرف جب اس شادی کا علم ام قتال اور فاطمہ بنت مرالخسیمیہ کو ہوا تو وہ بے حد رنجیدہ ہوئیں اور اس سعادت کو حاصل کرنے میں ناکامی پر رو پڑیں۔ ان کا رونا واقعی میں حق بجانب تھا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہونے کا اعزاز ساری دنیا کی قیمت سے بڑھ کر تھا، اور یہ اعزاز اللہ نے حضرت آمنہ کے نصیب میں لکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
دعا میں یاد رکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننا، دیکھنا اور پڑھنا، سیکھنا یہ ہر مسلمان کا شوق ہونا چاہیے۔ الحمدللہ۔ اللہ حافظ۔